اسلامی تاریخ کی ایک ایسی شخصیت جسے تمام مسلمان آج نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ شخص جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ایسی دشمنی کی جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور جسے اسلامی تاریخ کا سب سے ظالم حکمران کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ ویورز، آج ہم اہل بیت کے سب سے بڑے دشمن یزید ابن معاویہ کی فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ یزید کے آباء و اجداد کون تھے اور تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا کیا تعلق تھا؟ امام مہدی سے لڑنے والا ظالم ترین بادشاہ سفیانی یزید کے کس بیٹے کی نسل سے ہوگا، اور موجودہ دور میں یزید کی اولاد دنیا کے کن علاقوں میں پائی جاتی ہے؟ میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفوٹینمنٹ چینل۔ یزید کے خاندان کو سمجھنے کے لیے ہمیں قریش قبائل کے ایک مشہور سردار عبد شمس پہ جانا پڑے گا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم کے سگے بھائی تھے۔ یہ دونوں بھائی قریش کے دو بڑے قبیلوں بنو امیہ اور بنو ہاشم کے جد امجد مانے جاتے ہیں، اور ان دونوں قبیلوں میں دشمنی کا آغاز بھی ان دونوں بھائیوں سے ہی ہوتا ہے کہ جب کئی وجوہات کی بنا پہ عبد شمس اپنے سگے بھائی ہاشم سے حسد کرنے لگا۔ ویورز، یہ وہ دشمنی تھی جو ان دونوں بھائیوں سے شروع ہوئی اور اس کا اختتام کربلا کے میدان میں ہوا۔ عبد شمس کے بعد اس کے بیٹے امیہ نے بنو ہاشم سے دشمنی جاری رکھی، لیکن یہ اپنے چاچا ہاشم کے اثر و سوگ کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہا۔ اپنے چاچا سے مسلسل دشمنی کی وجہ سے امیہ کو شام کی طرف جلا وطن کر دیا گیا، جہاں وہ اور اس کی اولاد تجارت سے وابستہ رہی۔ ویورز، امیہ ابن عبد شمس کے آباء و اجداد کو لے کے مورخین میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کئی مورخین امیہ کو عبد شمس کا حقیقی بیٹا مانتے ہیں، لیکن اکثر شیعہ روایات میں آتا ہے کہ امیہ ایک رومی غلام تھا جسے عبد شمس نے خرید کے آزاد کیا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اسلامی تاریخ میں امیہ کے دو اہم بیٹوں کا ذکر آتا ہے جن کے نام حرب اور ابو العاص تھا۔ ان میں ابو العاص کی نسل سے تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلق رکھتے تھے، جنہیں بنو امیہ کے تمام افراد میں سب سے اونچا مقام حاصل تھا۔ انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں کی شادی ان سے ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن مروان کی نسل سے بنو امیہ کی مروانی شاخ کے تمام حکمران تعلق رکھتے ہیں۔ ویورز، یہ وہ حکمران تھے جنہوں نے زیادہ وقت مسلمانوں پہ حکومت کی، جبکہ یزید کا تعلق بنو امیہ کی سفیانی شاخ سے تھا۔ مطلب یزید کو ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کا کزن کہہ سکتے ہیں۔ جہاں تک یزید کی بات ہے تو اس کا شجرہ امیہ کے دوسرے بیٹے حرب سے چلتا ہے۔ ویورز، حرب وہ شخص تھا جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے چوٹی کے دشمنوں میں شمار کیا جاتا تھا، جس نے عبد المطلب کی ہر محاذ پہ مخالفت کی، یہاں تک کہ انہیں قتل کرنے کی کوشش بھی کی۔ تاریخ میں جو چیز حرب کو سب سے زیادہ اہم بناتی ہے وہ اس کی اولاد ہے۔ حرب بن امیہ کا ایک بیٹا ابو سفیان اور ایک بیٹی عروہ بنت حرب یا ام جمیل تھی۔ ان میں اگر ام جمیل کی بات کی جائے تو یہ وہ عورت تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی۔ اس کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظالم چاچا ابو لہب سے ہوئی۔ ام جمیل اور ابو لہب اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھے۔ ان دونوں کا ذکر قرآن میں سورۃ اللہب میں آتا ہے، جہاں انہیں اللہ کی طرف سے بدترین عذاب کی وعید سنائی گئی۔ حرب بن امیہ کا بیٹا ابو سفیان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے میں سب سے آگے رہا، لیکن یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ غزوہ بدر کے موقع پہ ابو سفیان نے جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا،
اس کے ساتھ ساتھ ابو سفیان کو اموی حکمرانوں کی سفیانی شاخ کا جد امجد بھی مانا جاتا ہے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ کا شمار بھی اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں ہوتا ہے۔ ویورز، یہ وہ عورت تھی جس نے غزوہ احد کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرایا، ان کی لاش کی بے حرمتی کی اور ان کا کلیجہ کچا چبایا۔ سن 630 صدی عیسوی میں مسلمانوں نے مکہ فتح کیا تو بنو امیہ کے دوسرے سرداروں کی طرح ابو سفیان نے اپنے 2 بیٹوں یزید اور معاویہ کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی ابو سفیان کو یمن اور طائف میں اونچے عہدے دیے گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ابو سفیان نجران کے گورنر کے عہدے پہ فائز رہے۔ اگر ابو سفیان کی اولاد کی بات کی جائے تو ان کے بچوں میں سب سے اہم 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ ام المؤمنین تھی، مطلب ان کی شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے یزید بن ابو سفیان تھے، جو اسلام لانے کے بعد شام کی طرف بھیجی گئی مسلمان فوج کے کمانڈر تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام کے گورنر بھی رہے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت عمر نے ان کے چھوٹے بھائی معاویہ کو ان کی جگہ شام کا گورنر مقرر کر دیا، جو کچھ ہی عرصے میں شام میں انتہائی طاقتور ہو گئے، اور انہوں نے شام میں ایک بڑی فوج بھی جمع کر لی۔ سن 656 عیسوی میں تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ امیر معاویہ جو اس وقت اپنی طاقت کے عروج پہ پہنچ چکے تھے، انہوں نے اپنے کزن کی شہادت کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اور قاتلین عثمان کو سزا دیے بغیر چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی سے بیعت کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے پہلے فتنے یا خانہ جنگی کا آغاز ہوا، اور مسلمانوں کی وسیع و عریض سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ جیسا کہ آپ میپ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سلطنت کا یہ سارا علاقہ امیر معاویہ کنٹرول کر رہے تھے، اور دوسری طرف عرب مین لینڈ کے اس علاقے پہ خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت قائم تھی۔ چنانچہ اس خانہ جنگی کے نتیجے میں حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جو سن 661 عیسوی میں حضرت علی کی شہادت تک جاری رہا، اور جب حضرت علی کے بعد ان کے بیٹے امام حسن کو مسلمانوں نے 5واں خلیفہ چنا تو انہوں نے کچھ ہی عرصے میں امیر معاویہ سے ایک معاہدہ کر لیا، جسے حسن معاویہ ٹریٹی کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے بعد امام حسن نے حکومت امیر معاویہ کے حوالے کر دی، تو سن 661 عیسوی میں امیر معاویہ نے اپنی اموی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ محفوظ تاریخ میں امیر معاویہ کی کئی بیویوں سے 5 بیٹے اور 5 بیٹیوں کا ذکر آتا ہے۔ ویورز، اگر یزید کی ماں کی بات کی جائے تو اس کی ماں کا نام محسوم بنت بہدل تھا، جو بنو کلب قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک کرسچین تھی۔ امیر معاویہ کا ان سے شادی کرنے کا مقصد بنو کلب سے تعلق مضبوط کرنا تھا۔ 23 جولائی سن 645 عیسوی کو ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام امیر معاویہ نے اپنے بڑے بھائی کے نام پہ یزید رکھا۔ ویورز، حالات اس وقت بہت زیادہ خراب ہونے لگے کہ جب سن 676 عیسوی میں انہوں نے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ ان کا یہ اقدام مسلمانوں کے لیے ناقابل منظور تھا، کیونکہ اس سے پہلے مدینہ میں عوامی حمایت سے خلیفہ کا انتخاب ہوتا تھا۔ سن 680 صدی عیسوی میں امیر معاویہ کی وفات کے بعد جب یزید تخت پہ بیٹھا تو مسلمانوں کے دوسرے فتنے کا آغاز ہوا۔ یزید کے تخت پہ بیٹھتے ہی کربلا کا واقعہ پیش آیا کہ جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے سربراہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت طلب کی، اور یہ بیعت نہ کرنے پر کربلا کے مقام پر اس نے نواسۂ رسول اور ان کے خاندان کے 72 افراد کو بے دردی سے شہید کر دیا اور عورتوں کو قید میں ڈال دیا۔
لیکن کربلا کے بعد بھی یزید رکنے والا نہ تھا۔ کربلا کے واقعے کے 3 سال بعد یزید نے بغاوتوں کو کچلنے کے لیے مکہ اور مدینہ کا محاصرہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ مکہ کے محاصرے کے دوران خانہ کعبہ کو بھی شدید نقصان پہنچایا گیا، اور یہ محاصرہ سن 683 صدی عیسوی میں یزید کی موت تک جاری رہا۔ اگر یزید کی اولاد کی بات کی جائے تو اس کے بچوں میں سب سے اہم 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، اور اس کی موت کے بعد اس کا سب سے بڑا بیٹا معاویہ دوئم تخت نشین ہوا۔ معاویہ دوئم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حقوق اور بنو امیہ خاص طور پہ اپنے باپ کے کیے گئے ظلم سے خوب واقف تھا۔ اس نے اپنے باپ دادا کی طرز پہ حکومت کرنے سے انکار کر دیا، تو حکومت کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد اسے زہر دے دیا گیا۔ چونکہ معاویہ II کی کوئی اولاد نہ تھی اور اس کے سارے بھائی بھی بہت چھوٹے تھے، تو اس کے انتقال کے بعد حکومت بنو امیہ کی سفیانی شاخ سے مروانی شاخ میں منتقل ہو گئی، اور امیر معاویہ کا ایک چچا زاد بھائی مروان ابن حکم تخت کا کنٹرول سنبھالنے میں کامیاب ہو گیا، جس کے بعد اگلے آنے والے تمام حکمران مروان کی نسل سے تھے۔ ویورز، جہاں تک یزید کی نسل کی بات ہے تو اس کی نسل اس کے 2 بیٹوں سے چلتی ہے، جن کے نام خالد اور عبداللہ ابن یزید تھا۔ کئی شیعہ مورخین کے مطابق آخری وقتوں کا ظالم ترین بادشاہ سفیانی جو امام مہدی کے خلاف لڑے گا، وہ یزید کے انہی دونوں بیٹوں میں سے کسی کی نسل سے ہوگا۔ یزید کی واحد بیٹی عتیقہ کی شادی اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان سے ہوئی، جو اس کی سب سے پسندیدہ بیوی تھی۔ اگر موجودہ دور میں بنو امیہ اور یزید کی اولاد کی بات کی جائے تو سن 750 صدی عیسوی میں عباسی انقلاب کے بعد بنو امیہ کے سفیانی اور مروانی دونوں خاندانوں کے شہزادوں کو سرعام قتل کیا گیا، لیکن اس قتل عام کے باوجود بہت سے اموی شہزادے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ موجودہ دور میں سفیانی لائن یعنی یزید کے دونوں بیٹوں خالد اور عبداللہ کی نسل آج بھی شام میں آباد ہے، اور آج یہ لوگ مقامی آبادی اور دوسرے قبائل میں مکمل طور پہ ضم ہو چکے ہیں۔ اگر مروانی لائن کی بات کی جائے تو بنو امیہ کے آخری حکمران مروان II کی نسل دنیا کے مختلف علاقوں میں آباد ہوئی، جیسا کہ سوڈان میں پائے جانے والے کچھ قبائل مروان II کی اولاد سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اسی طرح معاویہ ابن ہشام کی نسل موجودہ اسپین میں پائی جاتی ہے۔ شمالی افریقہ میں پائے جانے والے کچھ قبائل مروان بن حکم کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور آخر میں ہندوستان کے تامل ناڈو میں پائے جانے والے کونا خاندان کے لوگ مروان II کی اولاد سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ویورز، ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔